جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حجم مصبیح پروگرام شب شہادت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 5 جنوری ہے، 2 جمادی ثانی ہے اور بدھ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد علیہ محمد علیہ السلام کے خیر وافظ ہوں گے۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ ایام عزائے فاطمیہ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری وساری ہے۔ پوری دنیا کے ہر گوشے و کنار میں جو ہے وہ کروڑوں جو ہے وہ مجالس برپا کی جا رہی ہیں، سلسلہ اعضاء کا جاری وساری ہے۔ اسی سلسلے میں ہمارا آج کا ایک پروگرام ہے، چونکہ آج شب شہادت ہے برطانیہ کے افق کے اوپر، تو اسی سلسلے میں جناب زہرا سلام اللہ کی عظیم الشان شخصیت و احوال، کس طرح سے آپ کی شہادت واقع ہوئی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں، قرآن کریم کی نگاہ میں، امیر المومنین کی نگاہ میں شہزادی کا مقام کس طرح سے اس منزلت کو بیان کیا گیا، تمام چیزوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ان تمام چیزوں کے اوپر نظر کرنے کے لیے، اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی ہر دل عزیز شخصیت مولانا سید نجم الحسن نقوی صاحب۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور بی بی کے فرصہ پیش کریں گے۔ جی، آپ کی خدمت میں بھی تمام تر دیکھنے والوں کی خدمت میں انتہائی میں ادب کے ساتھ سلام بھی پیش کروں گا، اور سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے حوالے سے کائنات میں اس وقت مولا و آقا امام زمانہ کی بارگاہ میں ان کی جدہ کی مصیبت پہ ہم تعزیت عرض کرتے ہیں، اور تمام تر ایمان کی خدمت میں بھی تعزیت پیش کرتے ہیں، تاکہ انشاءاللہ اس ہستی کو جو بعد پیغمبر جو ہے وہ اس کائنات میں جس کی عظمتوں کا کوئی کنارہ نہیں ہے واقعا، جو اپنی عظمتوں میں جس کا کوئی عقل بشر کی رسائی ممکن ہی نہیں ہے، درود السلام ہو اس کی بارگاہ میں بھی، اور ظاہر پیغمبر و آل پیغمبر۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تو ناظرین، تھوڑی سی تمیزی گفتگو سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج شب شہادت ہے، ایک مرتبہ پھر بتاتے ہیں اپنے ناظرین کو جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے کہ شب شہادت ہے دختر رسول جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ تھوڑی سی تمیزی گفتگو سے پروگرام کا آغاز ہمیشہ کی طرح سے کیا جائے گا۔ قرآن کریم کی نگاہ میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت کو قبلہ کس طرح سے پروردگار نے بیان کیا ہے، کیا اسلوب رکھا ہے، کیا طریقہ کار ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرض کروں کہ حقیقت امر یہ ہے کہ انسان کامل جو ہے اس کی شخصیت کا احاطہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اسی طرح جس طرح خود قرآن کا کے علوم کا اور اس کے معارف کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ وہ ہستیاں جو مجسم قرآن تھیں، ان میں ظاہر ہے کہ سب سے پہلے نبی مکرم صلوات اللہ علیہ کی ذات بیان، اور اس کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ لہذا جہاں من نے انسان کامل کی بحث فرمائی ہے، خلیفت اللہ کی بحث فرمائی ہے، انسان کی عظمتوں کا ذکر کیا ہے، اس میں عمومی طور پر جو بحثیں کی ہیں، اس کا کامل ترین مصداق جو ہے وہ دختر پیغمبر ہے۔ وہ جو کہ اوصاف و فضائل میں وارث ہے، وارث قرآن ہے، وارث نبوت ہے، وارث پیغمبر ہے، یعنی معمولی شخصیت کی حامل نہیں ہے وہ ہستی۔ لیکن دیکھیں تو جو آیتیں اور جو جس مقام پر سیدہ کا ذکر ہوا ہے، وہ حقیقت یہ ہے کہ اس فضیلت کو آپ اس کی گہرائی کو ادراک کر ہی نہیں سکتے۔ اس میں صرف اس مختصر وقت میں اشارہ ہی کر سکتا ہوں۔ اس میں ایک مرحلہ جو ہے وہ میدان مباہلہ ہے، وہ میدان مباہلہ جہاں پہ پنجتن پاک اللہ کی وحدانیت کی دلیل بن کر گئے۔ میں عرض کروں گا، میں مقابلہ نہیں کرتا، اور نہ ہی ہم انسان مقابلہ تقابل کر سکتے ہیں۔
پیغمبر اکرم میدان مباہلہ میں تو روز گئے، 3 دن تک تو جاتے رہے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمراہ ہوتے تھے، لیکن بی بی اور اس طرح پنجتن پاک یکجا نہیں تھے، لیکن جب یکجا ہوئے اور اس میں بھی محور کون سی ذات تھی؟ فاطمہ بنت محمد تھیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ جو نبوت و امامت کے حصار میں میدان مباہلہ میں پہنچی اور یعنی اللہ کی توحید کی دلیل، لا الہ الا اللہ کی دلیل بن کر جو گئے، اس میں ایک وجود جو ہے وہ بی بی دو عالم کا ہے۔ پھر آپ چلتے ہیں مثلا سورہ دہر میں، سورہ دہر میں عجیب ہے، یعنی جہاں آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ ریوارڈ مانگتا ہے، لیکن سورہ دہر کے واقعہ کی تفصیل میں آیات کی جو روشنی میں اگر دیکھا جائے تو انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تمہیں جو کھانا کھلایا ہے لوجہ اللہ ہے، للہ ہے، قربتاً الی اللہ ہے، ہم نے خالصتاً اللہ کے لیے تمہیں، یہ اللہ کی راہ میں تمہیں جو دیا ہے وہ دیا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے وہ ولا نرید منکم جزان ولا شکورا، نہ ہم تم سے کوئی ریوارڈ چاہتے ہیں، نہ ہم تم سے شکریہ کے طلبگار ہیں، لیکن اللہ نے بھی کہا کہ ریوارڈ بھی میں دوں گا، شکریہ بھی میں ادا کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو یہ واقعاً سورہ حل عطا میں ذکر اس انداز سے، تو وہ ظاہر ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا کی ذات اس میں شامل ہے۔ پھر میں عرض کروں گا سورہ کوثر میں بہت سارے پہلو موجود ہیں، علماء نے بہت کچھ بیان کیا ہے، تو میں یہاں پہ ایک نقطہ جو بہت ہی قابل توجہ ہے، یعنی اس کائنات کی میں یوں سمجھوں کہ سے وسیع تر اور عظیم تر ہے ایک بات، وہ کیا ہے؟ خداوند قدوس اپنے محبوب سے، اپنے نبی سے ارشاد فرماتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے حبیب ہم نے آپ کو سبع مثانی دیا اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ اتینا کا، جب اللہ العظیم دے رہا ہے تو عظیم جو ہے، اگر قرآن کو عظیم کہہ رہا ہے تو قرآن کتنا عظیم ہوگا، نمبر کتنے عظیم ہیں کہ عظیم نے عظیم کی جانب بھیج دیا۔ جی سبحان اللہ۔ آتینا کا سبع من المثانی، اب سبع مثانی ایک بہت ہی اس میں تفسیری اور خوبصورت مطالب موجود ہیں، میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو سبع مثانی اور قرآن کریم جو ہے، قرآن عظیم عطا کیا، دیا۔ اب ایک انداز تو یہ ہے، ایک انداز جو ہے سورہ کوثر میں، سورہ کوثر میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو عطا کیا۔ تو کیا فرق ہے کوثر عطا کرنے میں، سبع مثانی اور قرآن عظیم کو عطا کرنے میں؟ کیا فرق ہے؟ ایک فرق سمجھ میں آئے گا آپ اگر لفظوں کی بناوٹ پہ غور کریں گے، آپ قرآن کریم کے مفردات پہ غور کریں۔ پہلی مرحلے میں جہاں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، آتینا وہاں پہ الف ہے، تے ہے یا تا ہے، اس کے بعد یہ ہے، نون ہے، الف ہے، یا عربی میں اس کو الف تا اور یا، ٹھیک ہے جی، اس سے یہ لفظ ہے اتینا کا، ہم نے آپ کو عطا کیا۔ سورہ کوثر میں جو عطا ہو رہی ہے وہ الف عین ہے، عین ہے اور طا ہے، طا جس کو ہم اپنی محلی علاقائی زبان میں توئے کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، الف ہے، عین ہے، طا ہے، عطا جس کو کہتے ہیں عطا کرنا۔
اچھا اس صحیح عطا میں اور اس عطا میں کیا فرق ہے؟ یہ قابل سوال ہے. واہ بہت عمدہ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہم نے آپ کو سبع مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا، اور ادھر فرما رہا ہے ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. اس مطلب کو اللہ سمجھنے کے لیے جہاں قرآن اور سبع مثانی عطا کیا ہے وہاں ذمہ داری ہے، وہاں احساس مسئولیت ہے، وہاں سبحان احساس اللہ ذمہ داری ہے. وہ نعمت اتنی عظیم ہے کہ پیغمبر اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ جواب اللہ دہ صلی ہیں. اللہ گویا اس کی حفاظت، اس کو آگے پہنچانا یہ نبی مکرم کی ذمہ داری ہے کہ پیغمبر قرآن واہ عظیم کو اور سبع مثانی کو جو اللہ سے لیا ہے اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں پیغمبر اکرم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے. لہٰذا یہاں پہ تو یہ معاملہ ہے. لیکن یہ جو ہے نا ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، 180 درجے مختلف ہے. یہ جو کوثر عطا کیا ہے اب اس کو میں یوں عرض اللہ کروں، یعنی اب بہت خوب اللہ ماشاء چاہتا اللہ ہے پیغمبر کو کوئی ایسی چیز عطا کرے کہ جتنا واہ پیغمبر سے عشق کرتا ہے اللہ، اس عشق کا اللہ اظہار، اکبر اس محبت کا سبحان اللہ اظہار. وہ اللہ جو سبحان اللہ فرماتا ہے انا لکا ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اللہ تو بلندیوں کا خالق ہے، اللہ جانے اللہ نے کتنا ذکر بلند کیا ہے. لیکن یہ جو سورہ کوثر ہے یہ انداز پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا بے الفاظ دیگر، اللہ نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کوثر عطا کر دیا. اب کوثر قرآن اور قرآن عطا کیا، قرآن عطا کرنے میں ذمہ داری ہے. یہ کوثر جو عطا کیا ہے اللہ کی محبت کا اظہار ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ ایسی کتلا بہت خوب ماشاء اللہ واہ جس کا بظاہر ریوارڈ اللہ جو دے رہا ہے اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. قرآن اگر دیا ہے تو اس کے مقابلے میں ذمہ داری ہے، اس کے مقابلے میں رسالت ہے. اب یہ کوثر سبحان کیا اللہ ہے؟ یہ کوثر کیا کوثر ہے ایک معنی تو معروف ہے، مشہور ہے، ساری امت کے علماء نے مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اللہ صلی کو اللہ علیہ لوگ کہتے تھے ابتر کہ ان کی نسل نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کہ اب میں بتاتا ہوں انا آتینا کل کوثر. اب وہ جو کہنے والے تھے ابتر، آج تو ان کی نسلیں موجود نہیں ہیں. سیدہ زہرا کی نسل سے اس وقت بعض محققین یہ کہتے ہیں 70 سبحان اللہ ملین موجود ہیں الحمدللہ. 70 ملین اللہ جی جی اکبر 70 ملین سعادات اس وقت روئے زمین پر موجود ہیں. السلام سبحان علیکم اللہ ورحمۃ اللہ. یا السلام سلام اللہ علیکم علیہ کوثر، اے وہ ذات جو کوثر ہے. لیکن میں عرض کروں یہ کوثر کا ایک معنی ہے، لیکن یہ معنی اس سے عظیم تر ایک معنی ہے. اور وہ معنی کیا ہے؟ کوثر، کوثر کا معنی ہے پیغمبر اکرم کی رسالت کی وارث. کوثر کا معنی ہے نبی اکرم کی نبوت کی وارث. سبحان اللہ کوثر کا معنی ہے یہ کوثر اس کی حقیقت قیامت کا دن آئے گی جہاں پہ پیغمبر نے اللہ فرمایا کہ حوض کوثر پہ قرآن و اہل بیت میرے پاس ہوں گے. وہ بعض علماء نے بیان فرمایا ہے کہ یہ جو کوثر ہے یہ جام کوثر، اس جام کوثر کی حقیقت کیا ہے؟ اس جام کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی مقام سبحان اللہ کوثر ایک آدمی پہنچا، کیسے پہنچا؟ ظاہر زندگی مطلب میں اس کی محنت. حقیقت مطلب اس کی حقیقت ایک تو یوں یعنی کہ جس طرح سے تمام مفسرین کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ سورہ کوثر اور اس سے مراد جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہیں. اب ایک کوثر جو ہے وہ ہے جس کا جام پلایا جائے گا، وہ کیا اس کا تھوڑا سا عرض یہ کر رہا ہوں کہ کوثر تک پہنچنے کے لیے ایک مومن کو کتنی جد و جہد کرنا پڑی کہ وہ جام کوثر جا کے پیے. اور عزیزان گرامی علماء یہ فرماتے ہیں، خصوصاً میں ذکر کروں گا حضرت آیت اللہ العظمیٰ
سید اپنا نا حضرت آیت اللہ العظمہ جوادی اوملی مفسر قرآن، آج کے دور کا ایک عظیم مفسر قرآن، وہ فرماتے ماشاء ہیں اللہ جام کوثر کی حقیقت ولایت سیدہ فاطمہ زہرا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سبحان اللہ. اس اللہم کی بھی صلی وجہ اللہ. سمجھ میں آتی ہے کہ مومنین صاحبان بہشت جو ہے بہشت میں جائیں گے تو یہ کس کا گھر ہے؟ یہ بی بی فاطمہ زہرا کا گھر ہے. اللہ بی بی اکبر. فاطمہ اللہ زہرا اور اس کے بچوں کا گھر ہے. لہذا دیکھیں گے کہ اگر یہ ولایت فاطمہ زہرا، عشق و محبت فاطمہ زہرا کا جام پینے کے اہلیت رکھتا ہے، اور پنجتن پاک جب جمع ہوں گے تو ظاہر ہے محور کون ہوگا؟ ہم فاطمہ تو شہزادی. اچھا یہاں پر ایک سوال ہے قبلہ. اب اکثریت جو ہے، اکثریت بغیر شیعہ کی بات کر رہا ہوں، اکثریت جو ہے کوئی انکار جناب زہرا کے نہ فضائل سے کرتا ہے اور نہ آپ کی عظمت سے، نہ آپ کی ولایت سے. ہر آدمی دم بھرتا ہے. کیا ایسی ولایت قبول ہوگی جس میں شہزادی کے جو دشمنان ہیں، جن سے آپ ناراض گئی ہیں، ان کی بھی محبت دل میں اور شہزادی کے بھی فضائل پڑے جائیں؟ کیا یہ ولایت تسلیم ہوگی ایسے، یا اس میں لا الہ والا فارمولہ ہے کہ پہلے لا کرنی ہے؟ اصولی طور پر اس محبت کا فائدہ اس وقت ہوگا جب دو چیزیں ہوں. صحیح. دیکھیں جی، اللہ کی وحدانیت کا فائدہ کب ہے؟ جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی اطاعت ہو. اطاعت ہو اور جو غیر خدا ہے اس کا انکار ہو. میرا مطلب ہے لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. دل بھی ساتھ ہوں، نگاہیں بھی ساتھ ہوں. ساتھ رہنے سے کوئی ساتھی نہیں ہوتا. ساتھی اس کو کہتے ہیں جو ساتھ دے. ساتھ دینے والا ساتھی ہوتا ہے، نہ کہ ساتھ رہنے والے ساتھی ہوتے ہیں. لہذا میں عرض کروں گا، بات تو کلیئر ہے، یہ خالی مودت اور محبت نہیں، وہ مودت و محبت جو اطاعت کی طرف لے جائے، جو اطاعت کی طرف لے جائے. فاطمہ زہرا کی اطاعت واجب ہے امت کے اوپر. کیوں؟ اس لیے فاطمہ زہرا کی ذات صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اسوہ کامل ہے، رول ماڈل ہے. نبی مکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے بعد اگر اس کائنات میں جن خواتین کا اللہ نے انتخاب کیا، خواتین تو کم نہیں ہیں، خواتین تو کم نہ تھیں. خواتین تو تاریخ میں بڑی بڑی عظیم الشان خواتین رہی ہیں. مادر ابراہیم پہ درود و سلام ہو، بڑی عظیم خواتین. اس کے علاوہ اور بہت ساری عظیم خواتین تھیں، لیکن اللہ نے 4 خواتین کا انتخاب کیا. ایک جناب آسیہ کا، ایک جناب مریم کا صلوات اللہ علیہما، کبریٰ سلام اللہ علیہا، اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہ نے انتخاب کیا. اور ان 3 میں بھی بالا ترین رتبہ کس کا ہے؟ فاطمہ زہرا کا. آپ دیکھیں کائنات میں انسانوں میں افضل کون ہیں؟ انبیاء. انبیاء میں زیادہ فضیلت کن کی ہے؟ رسولوں کی. رسولوں میں فضیلت کن کی زیادہ ہے؟ اولو العزم انبیاء کی. تو بات تو سمجھ میں، انبیاء کا مقام یقیناً بلند ہے، لیکن انبیاء میں رسولوں کا مقام اس سے بھی بلندتر ہے. اولو العزم کا مقام ان سے بھی بلندتر ہے، اور ان سب سے بلندتر آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ صلی اللہ علیہ. ان کی ذات اطہر ہے. لہذا محور کون ہوا اس ساری کائنات میں؟ اطاعت اور محبت کا محور پیغمبر کی ذات ہے. اور پیغمبر کے بعد کون ہے؟ وہی ہے نا آتینا کل کوثر. سبحان اللہ. کی ذات جو ہے وہ کوثر، اس معنی میں بھی کوثر ہے کہ پیغمبر کی اولاد نسل کثیر جو ہے اس وجود اطہر سے ہے، اور اس معنی میں بھی کوثر ہے کہ بی بی وارث قرآن ہے، بی بی وارث نبوت ہے، بی بی تسلسل ہے پیغمبر اکرم کی شخصیت کا. ایسے تو سبحان نہیں. اللہ. بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے جو ہے کوثر کو اور ان تمام چیزوں کو ڈیفائن کیا
نبی کریم کی نگاہ میں جناب زہرا کی شخصیت کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے، اس کو بھی شامل کیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی سیدتی و مولاتی فاطمہ الزہرا و ابیہا السلام علیکم. و سر المستودع فیہا. میں ایک روایت پڑھوں گا، بہت پرمانہ اور بسم اللہ. بہت ہی برکت اور بسم اللہ. بہت ہی بسم اس اللہ. میں گہرے مطالب ہیں، اور حسن اتفاق سے یہ روایت حضرت بی بی عائشہ سے ہے. وہ فرماتی ہیں سبحان چار اللہ. چیزیں پیغمبر اکرم کے حوالے سے، بی بی سلام اللہ علیہا کے حوالے سے چار خصوصیات بیان کی گئی ہیں اس روایت میں، اور یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے بڑی معتبر کتابوں کے اندر. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کو، ملنے کو جب آتی تھی آپ کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا، تو پیغمبر چار کام کرتے تھے. اس کا مطلب ہے اس روایت میں یہ چار کام سنت ہو گئے، سیرت ہو گئے، پیغمبر اکرم کا انداز ہو گیا کہ فاطمہ کو تم نے میرے بعد اس طرح دیکھنا ہے. اس روایت معلوم ہو گیا کہ فاطمہ عام خاتون نہیں ہیں، اور فاطمہ خالی محبت نہیں، خالی محبت سے بالاتر ہے. صحیح. یہ چار چیزیں کیا ہیں اس روایت کے مطابق؟ پہلی چیز، جب بی بی آتی تھیں تو پیغمبر قام الیہا، اس کا عموماً ہم ترجمہ کرتے ہیں کھڑے ہو جاتے تھے بی بی کے لیے. نہیں، یہ کھڑے ہو جانا ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. یہ قام الیہا، الیہا یہ بتا رہا ہے خالی کھڑے نہیں ہوتے تھے، عشق اور اشتیاق کے ساتھ یعنی دوڑتے تھے فاطمہ کی طرف. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس عشق کا کیسے میں کیسے لفظوں میں بس اتنا ہی بیان ہو سکتا ہے. قام الیہا، رسول کائنات دوڑتے تھے استقبال کے لیے. فاطمہ پہ نگاہ پڑتی تھی. نمبر دو، دوسری بات، پیغمبر کیا کرتے تھے، پیغمبر کی سیرت طیبہ کیا تھی؟ رحبا بہا، رحبا یہ عربی میں مرحباً مرحباً بکم، یعنی خوش آمدید. گویا پیغمبر کی زبان یعنی خوش آمدید کہنا شروع ہو جاتی تھی. اللہ اکبر. رحبا بہا یعنی سیدہ کو اپنی گود میں اپنے استقبال کا کیسے یہ پیغمبر اپنے عشق کا اظہار فرماتے. قام الیہا رحبا بہا. اس کے بعد کیا تیسرا جملہ کیا ہے ارشاد؟ تیسرا جملہ کیا ہے؟ اخذ بیدہا فقبلہا، بیٹی کے ہاتھ پکڑتے تھے. اب میں بیٹی تو نہ کہوں نا، جس کے احترام میں رسول دوڑے جاتے ہیں وہ بیٹی نہیں ہے. اے امت کے افراد، اے مسلمانان عالم، یہ خالی بیٹی کا احترام نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے. یعنی جو پیغمبر بیٹی کی محبت اور عشق میں مبتلا ہے، آیا یہ عشق احساساتی ہے؟ آیا اس کا تعلق دنیا کے امور سے ہے؟ ایک سادہ باپ جیسے بیٹی کا احترام کرتا ہے؟ نہیں، یہ رسول اللہ کا عمل ہے، یہ اس ہستی کا عمل ہے جو مشیت الہی کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اخذ بیدہا فقبلہا، بیٹی کے ہاتھ کو لیتے تھے اور بوسے دیتے تھے. اللہ اکبر. اللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم بنت رسول اللہ. یہ تین کام ہو گئے، اور اس سے اگلا جو کام ہے وہ بھی بہت عجیب ہے، اس روایت کے اندر موجود ہے. وہ عجیب نہیں ہے، بہت عظیم ہے، بہت ہی عظیم الشان ہے. آگے روایت میں جملہ یہ ہے اجلسہا فی مجلس ہی، پیغمبر وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے. خالی یہ مسند کا معاملہ ہے، خالی یہ سیٹ کا معاملہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. رسول کائنات کا یہ عمل ہے.
یہ اس ہستی کا عمل ہے جو اس کائنات کے انسانوں نہیں بلکہ انبیاء کے لیے رول ماڈل ہے. بے شک. وہ اللہ ہستی اکبر. جس کا مقام اس کائنات میں خدا کے بعد وہی بزرگ برتر ہے. اس کا عمل انسانیت کے لیے میسج ہے. یہ پیغمبر میسج دے رہے تھے. میں کیا تعریف کروں اس کے علاوہ؟ بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری احادیث ہیں. یہ حدیث میں سمجھتا ہوں کافی ہے سیدہ کی ذات کو سمجھنے کے لیے کہ پیغمبر کی اللہ نگاہ میں فاطمہ زہرا کی ذات کیا تھی، بی بی کی شان سبحان کیا اللہ. تھی، بی بی کی سبحان عظمت. اللہ. سبحان اللہ. میں بس سے تسلسل میں ایک روایت کا حصہ کچھ اور بھی پڑھوں گا. بسم فاطمہ اللہ. کے بارے میں کیا فرمایا میرے آقا میرے رسول اللہ نے. ایک روایت موجود ہے. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے صلی ہیں کہ اللہ محمد. میں اپنے گھر پہنچا تو میں نے ایک منظر دیکھا. میں نے منظر دیکھا کہ پیغمبر اکرم تشریف فرما ہیں. حسن مجتبی آپ کے دائیں پہلو میں بیٹھے ہیں اور حسین آپ کے بائیں پہلو میں بیٹھے ہیں اور فاطمہ جو ہیں وہ پیغمبر اکرم کے سامنے بیٹھی ہیں. اور رسول اکرم یہ ارشاد فرماتے ہیں. کیا فرما رہے اللہ ہیں جملے ہیں. میں کیا عرض کروں، میں کیسے توقیر بیان کروں، میں کیسے عظمت بیان کروں اس گلدستے کی کہ پیغمبر کیا فرما رہے تھے. فرما رہے تھے یا حسن یا حسین، اے میرا بیٹا حسن، اے میرا بیٹا حسین، انتما کفت المیزان، تم اللہ میزان کے دو پلڑے ہو. جی میزان تو سمجھتے ہیں نا، میزان وہ ہوتا ہے جہاں پہ تولی جاتی ہیں چیزیں. تولی جاتی ہے چیز. صحیح. مطلب یہ ہے کہ یہ میزان یہ عام تکڑی نہیں ہے، یہ عام میزان نہیں ہے جو دکانوں پہ موجود ہوتا ہے. یہ پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں اے حسن اے حسین، انتما تم دونوں کفاتا المیزان، تم میزان کے دو پلڑے ہو. تو پیغمبر اللہ کون سا اکبر. میزان فرما رہے ہیں؟ یہ نبوت و امامت کا میزان ہے، یہ ہدایت کا اللہ. میزان ہے، یہ بے قرآن شک. کا میزان ہے، یہ عظمتوں کا میزان ہے. اور عظیم پیغمبر یہ فرما رہے ہیں اے میرا بیٹا حسن، اے میرا بیٹا حسین، تم دونوں میزان کے دو پلڑے ہو. وہ فاطمہ، اور فاطمہ، اور آپ کو پتہ نا تکڑی کے وہ بالکل سینٹر میں ایک وہ ہوتا ہے، اس کو عربی میں لسان کہتے ہیں. اور اس کی وجہ سے یہ پلڑے جو ہیں یہ بیلنس ہوتے ہیں. ان دونوں کو بیلنس کرنے کے لیے دیکھا جاتا ہے پلڑوں کی طرف نہیں بلکہ اس لسان کو دیکھا جاتا ہے. کیا فرمایا آقا مولا رسول اللہ نے؟ رسول اکرم نے فرمایا اے حسن اور حسین، تم دونوں میزان کے دو پلڑے ہو، وہ فاطمہ تو لسان ہو. اللہ اللہ. اللہ اکبر. اللہ. امام میزان کا وہ لسان ہے جس کی وجہ سے توازن قائم ہے. یعنی گویا بے الفاظ دیگر اگر اس کو اس معنی میں بھی لیا جائے، اس لیے کہ روایت میں یہ لفظ بھی موجود ہیں اور میرا بیٹا حسن اور حسین تم دونوں امام ہو، امامت تمہارے لیے ہے، اور شفاعت لأمکم، اور تمہاری والدہ کے لیے شفاعت ہے. اللہ اللہ. آپ ذرا حدیث کے ذرا آپ زیر و بم کو دیکھیں، آپ الفاظ کی ترکیب کو دیکھیں، آپ الفاظ کے وزن کو دیکھیں. کہاں انسان اس عظمت کو پہنچ سکتا ہے جس عظمت کو پیغمبر اکرم بیان فرما رہے ہیں. یعنی میزان امامت ہے. اگر امامت یہ ایسے تو نہیں ہے کہ 11 امام کی آنکھوں میں 11 ائمہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے جب اپنی دادی اپنی والدہ کا نام لیتے تھے اور گردنیں جھک جاتی تھی. جس
احترام ہمارا آئمہ کرتے ہیں، اور اس قدر ادب اور احترام کا تقاضا کہ ہم اس کو پہنچ نہیں سکتے. اللہ اکبر. لہذا اللہ اکرم نے تو اپنی بیٹی کا سارا تعارف کروا دیا. لہذا ان کو رشتوں کی بنیاد پہ مت جانو. فاطمہ کا رشتہ پیغمبر سے کیا ہے؟ اس میں شک نہیں ہے کہ فاطمہ کا رشتہ پیغمبر سے یہ ہے کہ پیغمبر کی بیٹی ہیں. لیکن اگر اللہ دین کو سمجھنا ہے، اگر قرآن اور ہدایت کو سمجھنا ہے تو رشتے معیار نہیں ہیں. اگر رشتے معیار ہوتے تو ابو لہب سے کتنا قریبی رشتہ تھا پیغمبر اکرم کا، تھا نا، سگے چچا تھے. لیکن قرآن نے فرما دیا تبت یدا ابی لہب. یہ ایک آیت کافی ہے، کافی ہے. ایک آیت کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ رشتوں کی بنیاد پہ دین کو نہیں سمجھنا. اچھا وہ بھی تو رشتہ ہی تھا نا حضرت عبد المطلب کا. نہیں رشتہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ دادا تھے اور یہ پوتے ہیں. رشتوں سے بلندتر ہے حضرت عبد المطلب کی ذات، جس کا ایمان اتنا اللہ طاقتور تھا کہ فیل کا لشکر جو ہے وہ نابود ہو گیا. مکہ خالی ہو گیا، فقط 2 افراد تھے جو خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس تھے. ایک عبد المطلب تھے، ایک ابو طالب تھے. اس کا مطلب ہے یہ رشتوں کی بحث نہیں ہے، یہ رشتوں سے بالاتر کی بحث ہے. لہذا سبحان اللہ. قبلہ ہمارے پاس وقت سلام اللہ علیہ کی بات. جی جی ہمارے پاس تقریباً 15 منٹ ہیں اور اس میں ہم نے مسائل بھی کرنے ہیں اور پروگرام پہ اختتام بھی کرنا ہے. ایک اور نقطہ اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں. مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب السلام بی بی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، کیونکہ اگر مولا امیر المومنین کے حوالے سے بات نہ ہوئی تو قبلہ یہ ذکر جو ہے وہ ادھورا رہ جائے گا. تو مولا امیر المومنین کس طرح سے شخصیت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں، کس قدر عزیز رکھتے ہیں، ان تمام چیزوں پہ بھی تھوڑی سی بات ہو جائے، پھر مسائل کی طرف بڑھیں گے. میں عرض کروں یہ ایک بڑی ہی خوبصورت ہے، بڑی دردناک ہے ایک روایت میں جو ابھی پڑھنے لگوں، اور یہ روایت ہے بیوی کے آخری ایام کی. دونوں بیٹھے تھے، بیوی بیٹھی تھی، امیر کائنات بیٹھے تھے. دونوں میاں بیوی آپس میں گفتگو کر رہے تھے. اس موقع کی کہ حدیث ہے، میں کوشش کروں گا اس حدیث کا مطلب پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. بی بی نے بیٹھے بیٹھے، ظاہر ہے کہ زندگی ایک گزری ہے امیر المومنین کے ساتھ، تو بی بی نے بیٹھے بیٹھے ایک جملہ فرمایا اپنے شوہر سے. فرمانے لگی یبن ام، اے میرے چچا زاد، ما احتنی کاذبتن ولا خائنتن ولا خالفتک منذ عاشرتنی. اے امیر المومنین، اے میرے چچا زاد، میں نے زندگی میں کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولا. اللہ فاطمہ جیسی ہستی. اس کا مطلب ہے کہ آپ سے میرا رشتہ صداقتوں کا رشتہ ہے. اب سے منذ عاشرتنی، جب سے آپ کی میرے ساتھ شادی. ولا خائنتن، اور میں نے کبھی خیانت نہیں کی. میں نے گویا بے الفاظ دیگر جو ہے وہ میں نے ہمیشہ امانتوں کا خیال رکھا ہے. اس سے بڑی بات میں کیا کروں کہ حسنین جیسی امانت کو بی بی نے اپنے پاس رکھا. اللہ کبرا جیسی امانت کو بی بی نے اپنے پاس رکھا. ولا خالفتک، اور یا علی آپ کی کبھی میں نے مخالفت نہیں کی. اور موسوی میں آپ کے توسط سے عرض کروں گا یہ جملے اتنے دردناک تھے، علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہم ہیرے کائنات رونے لگے. روتے رہتے علی نے ایک جملہ کہا، میں شاید بیان کر سکوں اس کی تفصیل. آنکھوں میں آنسو تھے. فرمانے لگے یا فاطمہ بنت محمد،
یا بنت رسول اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، یعنی معاذ اللہ کہ آپ ایسی ہوں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد مولا نے 5 اوصاف بیان کیے ہیں۔ یہ کس نے بیان کیے ہیں؟ جو ناطق قرآن، جو حقیقت، جو پیغمبر گرامی کا بلا فصل جان نشین ہے، علی علی بے شک علی علی فرماتے ہیں مولانا کہ مولانا اعلم باللہ، پہلی خصوصیت بیان کرتے ہیں، اے بنت پیغمبر آپ اعلم باللہ، عالم نہیں، اعلم باللہ، اس کائنات میں اللہ کا علم رکھنے والی ذات سب سے زیادہ علم جس کو ہے وہ آپ کو، اے فاطمہ بنت محمد۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ابر، ابر بہت ہی عجیب و غریب جملہ ہے، یعنی آپ سے زیادہ نیک اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ بے شک اللہ اکرم، آپ سے زیادہ صاحب کرامت اور شرافت کوئی نہیں ہے۔ اتقا، آپ سے زیادہ متقی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ ہے جو امام المتقین اللہ امام المتقین ہے۔ علی رو رہے تھے اور یہ جملے کہہ رہے تھے، واشد خوف من اللہ، سیدہ آپ کی ذات تو وہ ہے جس کے وجود پر شدید ترین خوف، یہ وہی حالت ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، اشد حبا للہ، جو خدا کے عاشق ہیں، شدید ترین خدا سے محبت کرنے والے۔ وہ روایت شاید ذکر کی ہو لیکن دوبارہ اس کی طرف اشارہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم سے ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جب مصلی عبادت پہ کھڑی ہوتی ہے اس کے وجود سے ایک نور عرش الہی تک جاتا ہے، یہ نور ہے تک گیا ہے، نور کی آخری منزل ہے، وہاں کی نورانی مخلوق کہتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں فرشتے، یا اللہ یہ نور اتنا شدید ہے کہ ہم اس نور کو پہچان نہیں پا رہے، تو آواز قدرت کیا آتی ہے؟ آواز قدرت آتی ہے، عالم غیب سے آواز آتا ہے، انظروا ملائکتی الی امتی، اے ملائکہ میری کنیز فاطمہ کی طرف دیکھو، وہ اس وقت مصلی عبادت پہ ہے، ترتعد فرائصها من خیفتی، جس کے وجود کا ایک ایک جز جو ہے وہ میرے خوف سے کس قدر لرزہ بر اندام ہے، جو عبادت میں اتنی عظیم ہو، جو ریاضتوں میں اتنی عظیم ہو، میں اس سے زیادہ کیا عرض کروں کہ علی نے کیا فرمایا فاطمہ زہرا کے بارے میں۔ لہذا سیدہ کا مقام اس کائنات میں یقیناً انسان کے بشر کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کا بیان کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت ہی خوبصورت طریقے سے قرآن کریم کی نگاہ میں کس طرح سے پروردگار نے ان عظمتوں کو، ان فضائلوں کو کس طرح سے بیان کیا، ان فضیلتوں کو نبی کریم کی نگاہ میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا۔ یہ بار بار اس کی تکرار اس لیے ضروری ہے کہ امت کو بار بار گزار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صدیوں پر یہ سفر محیط ہے کہ امت سے چھپایا گیا جناب زہرا کا مقام و منزلت، اور خصوصیت کے ساتھ کہ وہ ایک صراط ہے کہ ایسا یعنی انسان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ جناب زہرا سلام علیہ کے خیمے میں ہے اور اپنی زندگی کے سورج کو آپ کی رکاب میں غروب کرنا چاہتا ہے، یا آپ کے غیروں کی رکاب میں جن سے آپ ناراض ہو کے اور منہ پھیر کے دنیا سے تشریف لے گئی۔ مولا امیر المومنین کس طرح سے جو ہے وہ آپ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، تمام چیزوں کو مختصراً جو ہے وہ نگاہ کرتے ہوئے، اس کے اوپر بات کرتے ہوئے اب مصائب کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور اس جملے سے مصائب کا آغاز کرتے ہیں قبلہ کہ رسول بعد رسول اللہ کی ایک امانت جو ہو بہو شکل میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں، زہد میں، تقوی میں، حلم میں، علم میں، فضائل میں، تمام چیزوں میں جو رسول اللہ کی
مکمل ایک شبی تھی اس امت سے، ایک شخصیت کا احترام نہ ہو سکا، دروازہ بھی جلا، پسلیاں بھی مجروح کی گئیں، بیت الحزن بھی بنایا گیا تاکہ گھر میں رونے بھی نہ دیا جائے۔ تو قبلہ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ تھوڑے سے مصائب اپنی ہم جو ہماری استطاعت ہے اس میں رہتے ہوئے بیوی کی بارگاہ میں ہدیہ کریں گے انشاءاللہ۔ میں کیا مصیبت عرض کروں، اللہ اکبر۔ وہ فاطمہ جو صبر کی کان تھی، وہ فاطمہ جس نے حسین جیسے صابر کی پرورش کی تھی، وہ اللہ فاطمہ زینب کبریٰ جیسی صابر بچی کی تربیت کی تھی، دنیا سے جانے لگی تو یہ جملے اس کی زبان مبارک پر تھی کہ بابا جان یا آباتا، یا بات۔ اے بابا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت الیام سرنا لیالیا، بابا اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر یہ مصیبتیں دنوں پہ پڑتی تو یہ دن سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ میں اس صابر بی بی کا کیا کہوں، صابرہ کا، جو اپنے مرنے سے پہلے یہ دعائیں مانگتی تھی، اللہم اجعلنی سریہ، یا اللہ فاطمہ کو جلدی موت دے دے، یا اللہ فاطمہ کو جلدی موت دے دے۔ عزیزوں میں کیا عرض کروں، کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ، کوئی انسان دنیا سے چلا جائے تو نارملی گھروں میں یہ بات کی جاتی ہے کہ اس سے مربوط جتنی چیزیں ہیں ان سب کو نگاہوں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ بات ایسی کہ جب پیغمبر دنیا سے گئے تو علی نے پیغمبر اکرم کا بستر جو ہے وہ آنکھوں سے ہٹا دیا، پیغمبر اکرم کی باقی چیزوں کو ہٹا دیا، لیکن فاطمہ جب کبھی مسجد میں جاتی تھی منبر کو ایک روایت یہ ہے کہ ایک دن اپنے بابا کی قمیض جو ہے وہ نظر آ گئی تو جناب زہرا رو رو کے غش کر گئی۔ وہ فاطمہ دنیا سے گئی تو علی نے کیا کیا، علی نے فاطمہ کی سے مربوط چیزوں کو ہٹا دیا، بستر کو سمیٹ دیا، کپڑوں کو علیحدہ کر دیا، لیکن میں کہوں گا اس جلے ہوئے دروازے کو تو علی نہ ہٹا سکے، ان گلیوں کے مناظر کو نہ ہٹا سکے جہاں پہ ایک منظر یہ لکھا ہے، امام حسن کہتے ہیں میری والدہ کے منہ پہ جب تماچا لگا میری والدہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی، اللہ جانے کیسے یہ ہوش آیا۔ فاطمہ کا دغدغہ بہت سارے مسائل تھے، یہ تھا، کہتے ہیں کہ جب علی علیہ السلام کو اطلاع ملی، حسنین کریمین گئے مسجد کی طرف، علی جیسا فاتح خیبر، علی جیسا شجاع، علی جیسا عظیم انسان، بہت سارے واقعات ہو چکے تھے، بابا ابو طالب دنیا سے گئے تھے، ماں فاطمہ بنت اسد دنیا سے گئی تھی، بھائی جعفر طیار دنیا سے گئے تھے، رسول اللہ جیسی ہستی دنیا سے گئی تھی، لیکن جب حسنین گئے مسجد کی طرف روتے روتے کہا یا بابا قد ماتت امنا، بابا ماں مر گئی۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ وقع علی وجہ ہی، ایسے ترجمہ کروں گا، علی چہرے کے بل گر گئے، منہ کے بل گر گئے اور بے ہوش ہو گئے، علی بے ہوش ہو گئے۔ علی نے وہ چند قدم گھر تک کیسے علی پہنچے نہیں معلوم، بڑی تاخیر ہو گئی، گھر پہنچے، بس ایک منظر میں عرض کروں گا، زیادہ مجھ میں ہمت نہیں میں عرض کر سکوں، علی نے فاطمہ کا سر مبارک جو ہے اپنی گود میں رکھا اور کہا بنت رسول اللہ کلمنی، اے بنت رسول مجھ سے کلام کرو، عزاداروں کو یہ آواز نہیں آئی، پھر کہا کہ اے
اس کی بیٹی جس کے پیچھے ملائکہ نے نماز پڑھی تھی، کوئی آواز نہیں آئی، بس ایک جملہ اور تھا بڑا ہی دردناک تھا۔ علی نے کہا فاطمہ تمہارا ابن ام علی آیا ہے، علی ابن ابی طالب آیا ہے، کلمنی یا فاطمہ، فاطمہ مجھ سے کلام کرو۔ اب ادھر آنکھیں کھلی، علی کے آنسو تھے فاطمہ کے چہرے کے اوپر، علی رو رہے تھے، فاطمہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ علی نے پوچھا فاطمہ آپ کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی اب لمات القبادی، یا علی روتی ہوں کہ آپ کے بعد میرے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کے بعد وصیتیں کرنا شروع کی۔ ایک وصیت یہ تھی تو آپ کی سنی ہوئی ہے، عجیب وصیت تھی، کائنات میں ایسی وصیت کسی نے نہیں کی۔ کیا وصیت تھی؟ یا علی غسلنی کفنی دفنی باللیل، یا علی رات کی تاریکی میں مجھے غسل دینا، رات کی تاریکی میں مجھے کفن دینا، رات کی تاریکی میں مجھے کفن دینا۔ اے شب قدر کی حقیقت کیا وصیت تھی۔ اس کے بعد ایک وصیت جملے اور سنیے گا، اسی کا یا علی فی ولدی خیرا، یا علی میرے بچوں کا خیال رکھنا، یا علی میرے لیے گریا کرنا، وب کے لیتامہ میرے یتیموں پہ گریا کرنا۔ کیا میسج دے رہی تھی؟ یا علی میرے بعد میرے حسن پہ گریا کرنا، میری زینب پہ گریا کرنا۔ لیکن ایک جملہ خاص طور پہ کہا، ایک بچے کا خاص طور پہ ذکر کیا، وہ کیا تھا؟ یا علی ذکر قتیل الطف بالعراق، یا علی کربلا کے فراموش نہ کرنا، یا علی میرے حسین سیعلم الذین ظلموا ایام قلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. عزت خزائن کے تسلیمات. جزاک اللہ قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم ایلیبیٹ ٹی وی کو دیا. ناظرین، شب شہادت دختر رسول جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے. ہماری خصوصی ٹرانسمیشن کا وقت تمام ہو گیا، مگر ہماری اسکرین سے متواتر عزاداری کے پروگرامز جو جاری و ساری رہیں گے، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں، رسول خدا کی بارگاہ میں، مولا امیر المومنین کی بارگاہ